السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ میرے بیٹے حافظ محمد خبیب نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل سنانے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً یہاں پر مبارکباد کے مستحق ہماری امام اور خطیب میری جند جان حضرت مولانا قاری عمیر ساجد صاحب ہیں کہ جنہوں نے مجھے الحمدللہ یہ مشورہ دیا کہ بیٹے کو ایک اچھے ادارے میں ہم لگاتے ہیں، انشاءاللہ خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے گا اور انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ان کی خاص دعا تھی اور ہر وقت ان کی تمنا اور آرزو تھی کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو کامیاب فرمائے۔ اور یہاں پر میں ان کے استاد کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میری مراد قاری محمد افضل صاحب کہ جنہوں نے یقین کریں میرے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح پڑھایا، وہاں پر انہوں نے وہی روب جو ایک والد بچے کے اوپر رکھتا ہے، اسی روب اور پیار کے ساتھ بیٹے کو انہوں نے پڑھایا، بڑی ہی محنت کے ساتھ، بڑی ہی لگن کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے یہ قرآن پاک بیٹے کو یاد کروایا۔ ہمیشہ وہ ہماری دعاؤں میں سر فہرست رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ میری والدہ کی اور والد محترم کی دعائیں بھی ہیں۔ میری والدہ ہمیشہ حافظ قرآن بچوں کے ساتھ بڑا ہی پیار اور محبت کیا کرتی تھی۔ مسجد کے اندر اللہ کے دین کا داعی کوئی آتا تو ہمیشہ دل کھول کر ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ میری والدہ کا وتیرہ تھا۔ تو میں یہاں پر ایک بات اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ مجھے ابھی احساس ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھ کے پڑھایا جاتا ہے اور یہ بچے کس طرح قرآن حفظ کرتے ہیں اور عالم دین بنتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے ایک قاری صاحب سے سنا کہ کچھ کام کرنے والے بن جاؤ مگر ایک کام کبھی نہ کرنا کہ عالم دین بن جاؤ اور دین سکھانے والے بن جاؤ اور طالب علم بن جاؤ۔ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو عالم دین کی بات کو ادب کے ساتھ سننے والے بن جاؤ اور ایک کام کبھی نہ کرنا، ان عالم دین کے ساتھ کبھی بھی بد زبانی نہ کرنا، ان کی گستاخی نہ کرنا، ان کے ساتھ غلط رویہ نہ اختیار کرنا۔ یہ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں جو ہماری مسجدوں میں آ کر ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ یقین کریں ہماری طرف سے کہیں ہم کسی کو بھیجیں نہ، جا کے کسی کے پاس بھیجیں وہ ہمارے بھائی کی مہمان کی خدمت کرے، ہم ان عمدہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو بھیجنے والا ہے وہ بھائی خوش ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں
اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی جب ہم عزت احترام کریں گے تو مالک کائنات خوش ہوگا۔ ان کی کوئی بھی بات کبھی بھی ہمارے ساتھ سخت لہجہ کریں، کوئی کسی کے ساتھ یقین کریں، یہ میں تمام بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ پیغام ہمارا جائے گا، میرا گنہگار بندے کا پیغام جائے گا کہ یہ بھائی یہ عالم دین جو امام مسجد ہوتے ہیں ہمارے بھائی، ان کی کسی مقتدی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہر عمل مقتدی کی اصلاح کرنا اور ان کے ساتھ ان کو دین کی طرف راغب کرنا اور دین سکھانا اور نمازی بنانا، اور ایک ہی جستجو کہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں بھی اکٹھے فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ ہم نے عالم دین کی عزت کرنی ہے۔ یقین کریں ان کے جوتے اٹھا کر اللہ کی قسم دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ عالم دین ساری رات سوئے، ہم جیسے گناہگار ساری رات عبادت کریں، ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء اکرام کی ادب اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے عالم دین دن رات سفر میں، راتوں کے اندر پچھلے دنوں میں دھند تھی، یقین کریں کہیں پہ گولیاں ان کے اوپر چلائی جا رہی ہیں، کہیں پہ ان کو لوٹا جا رہا ہے، مگر پھر بھی یہ اللہ کے دین کا پیغام لے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قوم کو اللہ رب العالمین کی اور پیارے آقا کی محبت دلوانے کے لیے یہ دن رات سفر کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے علماء کرام کی عزت اور احترام کرنے والے بنائے۔ اب میں باقاعدہ آغاز تو الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بیٹے نے قرآن سنایا۔ اب میں بھائی کو دعوت دوں گا، بیٹے حافظ محمد خبیب کو، کہ وہ آئیں ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد ہمارے قاری صاحب کا انشاءاللہ جاندار مفصل خطاب ہوگا۔ حافظ محمد خبیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آئے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آئے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر،
وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر میں بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بہت آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے تیری بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ایہو جئی آئیے، کتے ملک عرب دی دھرتی وچ ایک سوہنے انگلی اٹھائیے، او دی انگلی دے راز اشاریاں تے میں تے ٹوٹ کے عید منائیے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب میری مراد فضیلت الشیخ واضح شیر بیاں واضح خوش الحان خطیب جامعہ مسجد حاضہ حضرت مولانا قاری عمیر ساجد صاحب، ان کی آمد سے پہلے